علیکم. ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے سیلینٹ فیچرز آف 1956 کانسٹیٹیوشن. 1956 کے آئین کی نمایاں خد و خال یا خصوصیات. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ہم 2 لیکچرز پہلے کر چکے ہیں اور اس میں کانسٹیٹیوشن میکنگ پہ بات ہوئی تھی. ہم نے اس 9 سال کے عرصہ میں جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ 2 لیکچرز میں، اس میں ہم نے بہت سی اپس ڈاؤنس جو ہیں وہ دیکھیں، بہت سے نشیب و فراز آئے، بہت سی اونچ نیچ جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی. کیسے یہ قائد اعظم اور پھر لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین اور پھر یکے بعد دیگرے کئی منسٹریز جو ہیں وہ چینج ہوئیں، بیسک کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئیں، سب کمیٹیز بنائی گئیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ محمد علی بوگرا فارمولہ جو تھا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. وہ ابھی اسکیم تیار ہی ہوئی تھی کہ وہ جو اسمبلی تھی اس کو ڈیزالو کر دیا گیا اور پھر ایک نئی اسمبلی جو ہے وہ معرض وجود میں آئی. اور یہ پیریڈ ہے 1955 کا. تو ہم نے 1955 تک کے جو کچھ حالات و واقعات تھے وہ لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں. 1955 میں یہ جو نئی اسمبلی الیکٹ ہوئی، یہ الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئی تھی، کوئی جنرل الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئی تھی. بہرحال پھر بھی اسمبلی تو تھی اور اس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا نام دیا گیا. اور اس کے ہیڈ جو ہیں وہ چودھری محمد علی تھے. پرائم منسٹرشپ ان کے حصے میں آئی اور انہوں نے قوم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ جلد ہی وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے اور جو نیا کانسٹیٹیوشن، نیا بھی کہنا چاہیے اور فرسٹ بھی کہنا چاہیے کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جلد ہی قوم کو دیں گے. انہوں نے خوب محنت کی، شب و روز اس پر کام کیا، ایک سکیم جو ہے تیار کی، لوگوں کو اس سلسلے میں کنونس کیا اور پھر وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسکرپٹ جو ہے وہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور جنوری 9 1956 کو انہوں نے اسے اسمبلی میں پیش کر دیا. 29 فیبروری 1956 کو اسمبلی نے اس بل جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل بل اس کو منظور کر لیا. اور پھر مارچ 2 1956 کو گورنر جنرل اسکندر مرزا نے اس پر دستخط کر دیے، اس کو اپروو کر دیا اور اس طرح سے یہ 23 مارچ 1956 کو اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. تو یہ خوشی کا موقع تھا، ایک اچھی خبر تھی کہ 9 سال تک ایک جو ہے اس ملک کو آئین ہی نصیب نہیں ہو سکا تھا. میجورٹی آف پیپل نے اس کو پسند کیا، اس کو ویلکم کہا، اس کا خیر مقدم کیا. اور جو پولیٹیکل پارٹیز تھی جن میں سرفہرست جو تھی وہ مسلم لیگ تھی، اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ فرنٹ تھا، جماعت اسلامی تھی، نظام اسلام پارٹی نے اس کو
اس کو بنانے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ ان کی طرف سے ایک مستحسن اقدام تھا۔ لیکن بعض جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن میں لیفٹ کی پارٹیز تھیں وہ اس کے حق میں نہیں تھیں، اور جن میں خاص طور پر ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ جو تھی وہ اس کے حق میں نہیں تھی، اور اس نے اس میں کئی امینڈمنٹس کی ڈیمانڈ کی کہ اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسٹ پاکستان میں جو ہندوؤں کی کچھ پارٹیز تھیں اور لیفٹ کی جو پارٹیز تھیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی، اور ان کی مخالفت کا جو مین ایک کہہ لیں نشانہ جو تھا وہ جو اسلامک پروویژنز اس میں رکھی گئی تھی ان کو بنایا گیا تھا، اور اس میں اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیں آئین تو بنا اور امپلیمنٹ بھی ہوا، ایک بڑی تعداد اس کے حق میں بھی تھی اور ایک قابل ذکر تعداد اس کے خلاف بھی تھی۔ اس میں کافی ساری اچھی باتیں بھی تھیں اور کچھ باتیں جو تھیں وہ لوگوں کو ناگوار بھی گزر رہی تھیں، اور اس پر انہوں نے جیسے میں نے ابھی کہا کہ امینڈمنٹس کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ جو دی کہ ان کو ہٹایا جائے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں جن پر اعتراضات کیے گئے۔ بہرحال یہ آئین 23 مارچ 1956 کو پاکستان میں نافذ کر دیا گیا، امپلیمنٹ کر دیا گیا، اور اب سرزمینیں بے آئین نہیں تھی، اب اس کو آئین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میسر آ گیا تھا۔ اس کے اگر ہم سیلینٹ فیچرز دیکھیں تو یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، اور اس میں 234 آرٹیکلز تھے، 13 چیپٹرز تھے اور 6 شیڈیولز تھے، اور اس کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر آف کانسٹیٹیوشن تھی وہ فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اور پورے ملک میں ایک ہی کانسٹیٹیوشن تھا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ صوبوں کے لیے کوئی الگ کانسٹیٹیوشن نہیں تھے یا صوبوں کے اپنے کانسٹیٹیوشن نہیں تھے۔ یہ ایک بیلنسڈ آئین تھا، اور اس کو ہم اس طرح سے بیلنس کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ تو ریجڈ تھا جس کو استوار کہتے ہیں کہ ترمیم اس میں امینڈمنٹ کرنا بہت مشکل کام تھا، اور نہ ہی یہ اتنا فلیکسیبل تھا کہ اس میں سمپل میجورٹی سے امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو سکے، اور اس طرح سے اس میں اس کو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھا۔ ایک فیڈریشن جو ہے وہ بنائی گئی جس کے 2 یونٹس تھے، ایک ایسٹ پاکستان اور ایک ویسٹ پاکستان، اور اس میں جو امینڈمنٹ کے لیے اگر امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے یہ لازم تھا کہ 2/3 میجورٹی سے اس کو امینڈ کیا جائے گا، لیکن یہ بات بھی تھی کہ اگر اس امینڈمنٹ کا تعلق کسی صوبے سے کسی یونٹ سے ہوتا تو پھر اس میں اس یونٹ کی یا اس پروونس کی جو اپروول تھی وہ لازم قرار دی گئی تھی۔ فیڈریشن قائم کی گئی، اور فیڈریشن جو تھی وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان پر مشتمل تھی، اور اس میں جو مین چیز تھی جو ایک دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ سیپریشن آف پاور ہوتی ہے اور ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اس چیز کو رکھا گیا، ڈسٹریبیوشن آف پاورز امنگ سینٹر اینڈ پروونسز، تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا، اور اس میں جو ڈسٹریبیوشن آف پاورز تھیں اس کے لیے 3 لسٹ جو ہیں وہ قائم کی گئی۔ فرسٹ لسٹ میں وہ پاورز تھیں جن کا تعلق بالکل سینٹر سے تھا،
اور سیکنڈ لسٹ میں وہ پارس تھیں جن کا تعلق سینٹر اور پروونسز سے تھا، اور تھرڈ لسٹ وہ تھی جو ریزیڈیوری پارس تھے، جن کو باقی ماندہ جو باقی جو اختیارات ہوتے ہیں ریزیڈیوری پارس، اس کو تھرڈ لسٹ میں رکھا گیا اور وہ اختیارات صوبوں کے حوالے کیے گئے۔ جو سیکنڈ لسٹ تھی جس کا تعلق مرکز اور یونٹس سے تھا، صوبوں سے تھا، اس میں یہ بات تھی کہ اگر ایک ہی وقت میں مرکز میں بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے اور یونٹ میں بھی پروونس میں بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں جو مرکزی اسمبلی کی جو فیڈرل اسمبلی کی جو لیجسلیشن ہوگی اس کو فوقیت دی جائے گی، اور جو پروونس کی لیجسلیشن ہوگی وہ نل اینڈ وائڈ قرار پائے گی، وہ کالعدم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اس طرح سے یہ جو مسئلہ تھا وہ حل کیا گیا ایک فیڈریشن میں، کہ باقاعدہ جو پارٹس تھیں ان کو ایوارڈ کیا گیا اور ان کو سونپ دیا گیا، فرسٹ لسٹ، سیکنڈ لسٹ اور پھر تھرڈ لسٹ، اور تھرڈ لسٹ میں جو ریزیڈیوری پارٹس تھیں وہ صوبوں کے حصے میں آ گئیں۔ اس کے لیے ہم یہ بات بھی کریں گے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو مرکز کے ذمے ٹوٹل پارٹس تھیں وہ 30 تھیں، اور جو یونٹس کے حوالے کی گئیں وہ 94 پارٹس تھیں، اختیارات اس کو دیے گئے۔ اس طرح سے اس میں ایک اور بات بھی رکھی گئی کہ اس کو جو پروونشل اٹانومی تھی اس کو بھی ایک کانسٹیٹیوشنل جو تحفظ جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت قرار پائی اس کے تحت بھی اس کو تحفظ دیا گیا۔ سپریم کورٹ کو جوڈیشل ریویو کا اختیار بھی دیا گیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جس میں کسی کی حق تلفی ہو یا صوبوں کے معاملات جو ہیں اس میں وہ بنیادی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے متعلق ہو، تو اس میں ان کو یہ اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ اس لیجسلیشن کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے، اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ 1956 کانسٹیٹیوشن کے تحت ملک میں پارلیمنٹری سسٹم قائم کیا گیا، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو آل انڈیا ایکٹ 1935 تھا اس کے تحت بھی اسی قسم کا سسٹم قائم کیا گیا تھا، اور پھر 1947 میں جو انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 تھا اس میں بھی اسی طرح کے فیچرز اور خد و خال موجود تھے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی حد تک بلکہ بڑی حد تک عوام کے لیے ایک پاپولر سسٹم تھا، فیملیئر تھے، لوگ اس سے باخبر تھے، آگاہ تھے، اس کی اونچ نیچ سے واقف تھے، اور اس کے تحت جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم جب قائم کیا جاتا ہے تو اس میں جو سربراہ مملکت ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے، اور تمام ریئل پاورز اور ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ سے ہی ان کا وجود ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر بھی اور کیبنٹ بھی وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ کو یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو بھی موو کر سکتی ہے، وہ بھی دے سکتی ہے۔ جو منسٹرز ہوتے ہیں، جو ممبر آف کیبنٹس ہیں منسٹرز، وہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ
پارلیمنٹ کے ممبر ہوں. جو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے وہ منسٹر نہیں بن سکتا. پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ قرار پاتا ہے اور اس کا جو ٹینیور ہے وہ 5 ایئرس ہوتا ہے اور اس کا جو الیکٹرل کالج ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز مل کر اس کے لیے الیکٹرل کالج کا کام کرتی ہیں، یعنی انتخابی ادارہ. یعنی صدر کا جو الیکشن ہے وہ نیشنل اسمبلی پلس پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ مل کر کرتی ہیں اور صدر کا جو ٹینیور ہے وہ 5 ایئرس پر مشتمل ہے. اسی طرح 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ملک میں یونی کیمرل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا اور یہ ایک ایکسکلوسیو، انوکھا، منفرد قسم کا ایکسپیرینس تھا. اور عام طور پر پوری دنیا میں جہاں بھی فیڈرل سسٹم امپلیمنٹ ہوتا ہے وہاں بائی کیمرل سسٹم ہوتا ہے. اپر ہاؤس میں تمام یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے اور جو لوور ہاؤس ہوتا ہے اس میں ریپرزنٹیشن جو ہے وہ تمام یونٹس کو اکارڈنگ ٹو پاپولیشن دی جاتی ہے. لیکن یہاں یہ ایک منفرد ایکسپیرینس تھا کہ 2 یونٹس تھے اور دونوں یونٹ یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اور دونوں یونٹس کو پرنسپل آف پیرٹی کے تحت ریپرزنٹیشن دی گئی، یعنی مساوی نمائندگی. تو اس میں ٹوٹل ممبرز جو تھے وہ 300 تھے اور جس میں 10 سیٹس جو تھیں وہ خواتین کے لیے تھیں اور دونوں یونٹس کی اس میں ایکول ریپرزنٹیشن تھی، دونوں کو مساوی نمائندگی، یعنی ہاف ایسٹ پاکستان کے لیے اور ہاف ویسٹ پاکستان کے لیے. 1956 کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پرووینس کا خاص اہتمام کیا گیا، خاص خیال رکھا گیا اور ان کو باقاعدہ جگہ دی گئی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیم آف کنٹری جو تھا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو تھا وہ ڈکلیئر کیا گیا. پریزیڈنٹ کے لیے مسلم ہونا لازم تھا، وہ یہ کمپلسری تھا اور آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس کو آئین میں پریمبل کا حصہ جو ہے وہ قرار دیا گیا، جس کے مطابق سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ اور تمام جو اختیارات وہ مقدس امانت کے طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہوں گے اور وہ یہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اور عوام الناس کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے. اور اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو. تمام مسلمانوں کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. ان کو یہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دی جائے گی. اسی طرح سے جو منارٹیز تھیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو مکمل تحفظ دیا گیا، ان کو ایک طرح سے جو ریلیجس لبرٹی تھی وہ حاصل تھی کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے ساتھ برادرانہ اور فرینڈلی ریلیشنز جو ہیں ان کو استوار کرنے کی بھی بات کی گئی. 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کا خاص خیال رکھا گیا، اس کی ایک طرح سے ضمانت دی گئی. عدلیہ جوڈیشری جو تھی نہ صرف جو پروونشل اٹانومی اس کی بھی محافظ قرار پائی، عدلیہ جو ہے وہ
عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ان کی بھی محافظ قرار پائی. اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل اٹانومی اور ڈسٹریبیوشن آف پاورز کے حوالے سے بھی اس کو اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے اور ایک طرح سے وہ آئین کی محافظ قرار پائی. اور اسی طرح سے اس کو جوڈیشل ریویو کا اختیار بھی دیا گیا اور کوئی ایسا قانون جو فنڈامنٹل رائٹس سے متصادم ہو اس کو اسے سیٹ اسائڈ کرنے کا پورا اختیار حاصل تھا. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ ملک میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے اور ہر بالغ شخص کو بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، عقیدہ اس کو کسی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اس کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا. وہ اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار رکھتا ہے. عام طور پر جو فیڈرل کنٹریز ہوتے ہیں ان میں ڈوول نیشنلٹی ہوتی ہے، ایک فیڈریشن کی مرکزی حکومت کی اور دوسرا یونٹس کی. لیکن پاکستان میں سنگل نیشنلٹی رکھی گئی اور وہ ریاست پاکستان کا شہری ہے اور اس کے لیے اس کو کوئی الگ سے کوئی کسی بھی جگہ کوئی ڈوول نیشنلٹی کا کوئی تصور نہیں تھا. تمام شہریوں کو بلا تخصیص، بلا امتیاز، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، رنگ، نسل، زبان، مذہب، عقیدہ، ان کو جو بیسک ہیومن رائٹس وہ حاصل تھے. اور ان ہیومن رائٹس کو ایک کانسٹیٹیوشنل اور جوڈیشل سیکیورٹی جو تھی وہ حاصل تھی، تحفظ جو تھا وہ حاصل تھا. اور اگر کسی بھی شخص کے کوئی فرد یا ادارہ ان رائٹس کو سلب کرنے کی کوشش کرے یا کرتا تو اس کے لیے یہ ڈور اوپن تھا کہ وہ کورٹ میں جائے اور اس کو چیلنج کرے. اور پورے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہو. تو اس کو بھی ایک طرح سے کانسٹیٹیوشنل تحفظ جو ہے وہ دیا گیا. اس میں جو چیزیں تھیں ان میں جان، مال، عزت، آبرو، نقل و حرکت آزادانہ اور کام، کاروبار، تحریر، تقریر، یہ سب چیزیں اس کے فنڈامنٹل رائٹس میں شامل تھیں. اور یہ ہر کسی کو ایج حاصل تھا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے، اپنے ووٹ کا جو ہے بغیر کسی ڈر خوف کے استعمال کر سکتا ہے. اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس تھے یہ تمام لوگوں کو بلا امتیاز حاصل تھے. اس کے علاوہ 1956 کانسٹیٹیوشن میں اردو اور بنگالی جو تھی ان کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھی گئی کہ آئندہ 25 ایئرس کے لیے انگلش لینگویج جو ہے وہ سرکاری آفیشیل لینگویج کے طور پر استعمال ہوگی. تو اس طرح سے ایک دیرینہ مطالبہ جو تھا کہ بنگالی جو ہے اس کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے اس کو بھی یہاں تسلیم کر لیا گیا. 1956 کانسٹیٹیوشن میں جو پرنسپلز آف پالیسی تھے ان کو بھی شامل کیا گیا اور اس بات کا عزم کیا گیا کہ کوئی بھی قومی نیشنل پالیسی جو ہے اس کو تشکیل کرتے وقت اور کسی طرح کی بھی قانون سازی کسی وقت بھی قانون سازی کرتے وقت ان جو پرنسپلز ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا اور ان کو کسی طور پر بھی اگنور نہیں کیا جائے گا. اس میں جو خاص چیزیں تھیں ان میں جو مسلم ورڈ ہے اس میں
ان کے ساتھ ایک فرینڈلی اور بردرلی جو ریلیشنز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سٹیزنز کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیاں جو ہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں، ان کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ معاشرے میں ایک سوشل جسٹس اور اکنامک جسٹس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے، اس کی راہ ہموار کی جائے، معاشرے میں ہر قسم کی اونچ نیچ کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کے اصولوں کی اور جو بھی اس کے معاملات ہیں اس کی ہر طرح سے پابندی کی جائے گی۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی اسٹیبلش کیا گیا، اس میں ادارہ تحقیقات اسلامی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، اس کے علاوہ ایک بین الصوبائی رابطہ کونسل جو تھی وہ بنائی گئی، ایک نیشنل اکنامک کونسل جو ہے وہ قائم کی گئی، آڈیٹر جنرل کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں پہلی دفعہ پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن نو ڈاؤٹ ایک پارلیمنٹری سسٹم تھا، اور اس سسٹم کے تحت جو پروونشل گورنمنٹس تھیں ان کا بھی ایک سٹرکچر جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اور اس کو آلموسٹ اسی لائنز پر تھا جس طرح سے فیڈرل سسٹم تھا، کہ جو گورنر ہے وہ صوبے کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوگا، اور اس کا تقرر جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ تمام اختیارات یعنی ریئل پاورز اور ایڈمنسٹریٹو پاورز جو تھیں وہ چیف منسٹر جو ہے وہ انجوائے کرے گا، اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ انجوائے کرے گی، اور چیف منسٹر اور کیبنٹ جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ ہر پروونشل اسمبلی کی جو اس کی اسٹرینتھ تھی، تعداد اس کی وہ 300 تھی، جس میں 10 خواتین جو ہیں وہ بھی شامل تھیں۔ ہائی کورٹ کو صوبے کی سب سے بڑی عدالت قرار دیا گیا، اور اس عدالت کے جو ججز ہوں گے ان کا تقرر جو ہے وہ صدر مملکت گورنر کے کنسرن گورنر جو ہے اس کے مشورے سے کریں گے۔ تو یہ ہیں جی سیلینٹ فیچرز آف 1956 کانسٹیٹیوشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس پر میں نے ابتدا میں یہ بات بھی کہی کہ اس کے حق میں اور خلاف رائے بھی قائم کی گئی، اور ابتدا میں امینڈمنٹس کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ 9 سال بعد وطن عزیز کو حاصل ہوا، لیکن انفارچونیٹلی یہ کوئی لمبا عرصہ نہ چل سکا، اور اپنے امپلیمنٹیشن کے صرف 2.5 سال کے اندر ہی اس کو منسوخ کرنا پڑا، اور یہ بدقسمتی تھی ملک و قوم کی کہ یہ اپنی جگہ نہ بنا سکا۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیلئر آف 1956 کانسٹیٹیوشن تھا، یا فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم ان پاکستان تھا۔ تو یہ کیا تھی صورتحال، اور یہ کن وجوہات، اس کی کیا ریزنز تھیں کہ جن کی بنا پر یہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ سو اپ ٹل نیکسٹ لیکچر اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔